أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حضرات، بہت محترم خواتین اور تمام حاضرین مجلس، آپ دور دراز سے تشریف لائے. آپ کا منشا، مقصد یہاں آنے کا، سفر کی صعوبت آپ نے برداشت کی، سردی کا خیال نہیں کیا، دنیاوی مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ملی کہ ہمارے بندوں میں سے، ہمارے غلاموں میں سے، ہماری جان میں سے ایک جان ایسی ہے جس پر مرشد کریم ابدال حق ممثل کائنات محمد عظیم برخیا حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ایک بندہ ایسا ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. آپ آدمی کے پاس نہیں آئے، آدمی تو بہت ہیں، ہر قسم کے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل بھی ہیں، بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں. اس طرح عشق و آگاہی سے بھرپور ذہن والے بندے مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں جو اور دوسرے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی تمام راحتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور ان سب وسائل دستیابی کے بعد آپ کو ایک بات کا شعور عطا فرمائے. پھر تو رہے ہیں دنیا کی تمام
معیشت اور دنیا کے تمام مال و زر، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہمیں اس بات کا علم تو ہے، لیکن ہمیں یقین والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من ربنا، اس یقین میں دنیاوی چھاپ کا عکس زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر عالم ارواح سے جہاں روحیں رہتی ہیں وہاں اس دنیا میں منتقلی نہ ہو تو کوئی وجود زمین آسمان عرش پر کرس پر کیا اس کا مظاہرہ ہوگا؟ مجھے اس ہاں میں جواب چاہیے۔ میں پھر دوہراتا ہوں، ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ گوشت، سبزی، ترکاری، چاند، سورج، ستارے، کہکشانی، نظام، جنت، مرنا جینا کب ہوا؟ کب ہوا؟ ارے بھائی کب ہوا؟ کوئی کھڑا ہو کے بتائے۔ اللہ کے ذہن سے۔ کیوں؟ اب بیٹھ جائے۔ اللہ کے ذہن سے کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بولے کوئی۔ اتنا پروگرام، 7 آسمان، عرش، کرسی، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود، روح، جسم، رزق، رونا جینا، غیب و شہود کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بھائی کیا؟ اللہ نے وہ کہہ رہی ہے اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس لیے ہوا۔ تو یہ تو اس میں ہونی چاہیے نا، یہاں آ کے بتاؤ۔ ان کو مائک دے دو، ایک ایکسٹرا مائک دے دو۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے۔ لیکن یہ سنا نہیں لوگوں نے۔ اس پہ بتا ایک ایکسٹرا مائک دے دو۔ السلام علیکم۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو انہوں نے ہمیں وجود بخشا ان کے ذریعے۔ تو ہماری پیدائش کا منشا کیا ہوا؟ یا یہ لاؤڈ اسپیکر زیادہ ہونے چاہیے۔ اللہ نے چاہا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، واحد ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، احد، کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کا مظاہرہ نہیں تھا۔ آپ خط لکھتے ہیں، دوست کو لکھتے ہیں، دشمن کو لکھتے ہیں، جب تک کہ آپ قلم سے کاغذ پر نقوش نہیں بناتے ہیں، اردو میں، انگریزی میں، اردو میں، 200 زبانوں میں سے کسی زبان میں، کیا اس کا مظاہرہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ میں دیکھیں میری بات سنیں، اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں، آج کل کی بات ہے، جو میرے مرشد نے مجھے مشن سنبھالا ہے،
میرے مرشد نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خصوصی ڈیوٹی لگائی ہے، اس ایک بندے کو تیار کر جاؤ۔ 20 سال وہ میرے پاس شب و روز انہوں نے قیام فرمایا۔ تو 20 سال میں کیا پڑھایا مجھے؟ اپنا گھر چھوڑا، ہفتے میں 2 دن اپنے گھر جاتے تھے، باقی میرے پاس رہتے تھے۔ کیوں؟ کون سا علم سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی نوکری چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا؟ کیوں؟ جواب دے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عرفان کے لیے حضور، تاکہ آپ کو تیار کر سکیں اور آپ پھر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔ کیا ہوا؟ السلام علیکم بابا جی، حضور قلندر بابا نے یہ سب چھوڑا تاکہ آپ کو تیار کر سکیں اور آپ اللہ کو جان سکیں اور پھر لوگوں کو اللہ کا لوگ عرفان آپ دے کے سکیں۔ پاس جا رہی ہے؟ نہیں، انتظام نہیں ہے صحیح۔ تو موضوع بدل دوں؟ نہیں حضور، اب آ رہی ہے آواز؟ بھائی جب آواز ہی نہیں آ رہی، موضوع بدل دوں؟ آ رہی ہے آواز حضور۔ میری تو آ رہی ہے، آپ کو جواب تو نہیں مجھے مل رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ نقوش بنے یا نہیں بنے؟ آج کے دن میں چاہتا ہوں جو کچھ میں بولوں آپ کے ذہن میں لفاظ خود جائے، میرا پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں۔ میری جو ڈیوٹی، میرے مرشد نے جو فرمایا وہ سے فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، اور اس بندے کو، احمد میرا نام ہے، حضور پاک جو مجھے احمد بولتے ہیں، اس کو یہ علوم سکھا جو۔ اس میں کچھ پابندیاں بھی تھی، تو میرے مرشد نے اپنے گھر بار کاروبار سب کو چھوڑ کے، کتنے سال رہے؟ نہیں 14 سال میرے پاس رہے، شب و روز۔ بھائی شب و روز میں تو آدمی، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، 14 سال شب و روز رہے تو ویسے ہی سیکھ جائے گا۔ زبان سیکھ جاتا نہیں، مادری سیکھ جاتے ہیں نا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ مجھے انہوں نے کیا سکھایا آپ کے خیال میں؟ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرفان۔ یہاں کے بتائیں، اس میں بتائیں۔ ہاں بھائی، ابا حضور، اللہ کو پہچاننے کی طرزیں، اللہ کو پہچاننے کا علم، تاکہ آپ اس مشن کو آگے لے کے چلیں، کیوں؟ تاکہ وہ مشن لے کے آپ آگے چلیں اور ہم تک پہنچائیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں اس سے اللہ محبت کے چاہتا ساتھ۔ ہے، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی آپ۔ 2 حدیثیں ہوتی ہیں، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے، جی جی، قدس حدیث ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمائی، اور حدیث قدسی یہ ہو گئی، اور دوسری قدسی جو ہے وہ مخلوق جب ہوگی، اس کے کھانا پینا سونا جاگنا، اضافی اولاد میں دو رخ متعین ہوئے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ یہ بات پھر نہ سنیں، یہ کیوں؟ دیکھیے اللہ نے پیدا کیا، اب پیدائش کی بات کیا ضروری تھا بھائی؟
اللہ سارا حضور سارا انتظام کرنا کہ کیا کھانا ہے پینا ہے. وسائل وسائل. جی وسائل کا انتظام کیا، چاند کا انتظام کیا، سورج کا انتظام کیا، اور ستاروں کا انتظام کیا، 7 چھتوں کا انتظام کیا، جی ابا حضور. 7 زمینوں کا انتظام کیا، جی موت و حیات کا انتظام کیا. آپ ایک دن کے ہیں، جی اب 2 دن کے ہو گئے، ایک دن کہاں گیا؟ وہ غیب میں چلا گیا. یعنی جی غیب میں چلا گیا. غیب سے کیا مطلب؟ جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا. کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کے پاس سے آیا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے، جی اب آپ 2 دن کے ہو گئے، دنیا میں آ گئے. اب آپ 3 دن ہو گئے، 2 دن کہاں گئے؟ وہ بھی غیب میں چلے گئے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی اول ہے اور اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی چھپا ہوا ہے، اور اللہ ہی ظاہر ہے. ظاہر ہے. بندے کی تعریف کیا ہے؟ کہ غیب میں تھا، غیب میں تھا، غیب میں تھا. دنیا میں آیا، جی حضور. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ماں کے پاس رہا جی جی 9 مہینے. جی. ماں کیا ہے؟ ماں وسائل ہے، اللہ کی طرف سے ایک ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ اللہ وسائل چھوڑ دے یار، نہیں ماں اللہ کیا ہے؟ ماں اللہ کی طرف سے ایک ڈسپلے ہے تاکہ اس بچے کی کیئر کر سکیں. ماں اول ہے، اول ہے. ماں آخر ہے، ماں ظاہر ہے، ماں باطن ہے، ٹھیک. اور پھر ماں اول آخر ظاہر باطن کا مظاہرہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا ہیں؟ اول آخر ظاہر باطن. جی ابا حضور. ماں کیا ہے؟ اول آخر ظاہر باطن. ٹھیک ہے. جی جی. اب آپ اس دنیا میں آ گئے، مخلوق حاجت مند ہے. قل هو اللہ احد. جی جی. اللہ اللہ صمد ہے، کل هو اللہ ایک ہے، احد ہے. احد کا مطلب اللہ یکتا ہے. ایک نہیں ہے، یکتا ہے. جی جی. اس کی ایک سے تعریف پوری نہیں ہوتی بھائی، ایک کے ساتھ 2 مشروط ہو گیا. مکمل ہے، یکتا ہے. اللہ جو نام رکھ، جی جی. لیکن اللہ کی اس سے تعریف پوری نہیں ہوتی. اللہ اللہ ہے بس، ہمیشہ ہے اللہ. قل هو اللہ احد، ہمیشہ اللہ. ہمیشہ کی سے. اب ہم اللہ کو کیسے یاد کریں؟ ہم کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ایک. ٹھیک ہے، چلو ایک ہے اللہ، ٹھیک ہے. اب وہ اللہ پھر کہتے ہیں قل هو اللہ احد. اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، یعنی کوئی اور نہیں اللہ ایک کے کا سوا. تو وجود ہی نہیں ہے. جی جی. ایک تو حساب کتاب میں آتا ہے بھائی، غور تو کرو. اگر ہم اللہ کو کہیں گے، اگر ہم اللہ کو ایک کہیں گے تو 2 لازم ہو جائے گا. 2 نہیں ہے، اللہ واحد ہے، واحد نرادھار. اب جب ایک ہوگا، ایک، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ ایک وجود، اللہ ایک وجود ہے. ہماری مجبوری ہے ایک، اللہ ایک وجود ہے. لیکن وہ وجود ایسا وجود ہے جو مخلوق سے ماورا ہے. اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، اللہ کا نہ کوئی ماں ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ارے بھائی نیند تو بات کی بات ہے، اللہ کو تو غنود کی بھی نہیں آتی. آیت الکرسی پڑھو. اب یہ اللہ نے کیوں بنایا؟
یہ اللہ نے نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ اللہ کے کوئی ابا ہیں نہ کوئی اللہ کی اماں ہیں نہ کوئی رشتے داری ہے. کیوں بھائی؟ جب اللہ کی اولاد ہی نہیں کوئی رشتے داری کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ اللہ نے یہ بات آپ نوٹ کر کے لے جائیے گا اس کو، بار بار جتنی پڑھیں گے آپ کی روحانی ترقی ہوگی. اللہ واحد ہے، مخلوق واحد نہیں ہوتی. مخلوق کہتے ہی اسے ہیں جو کثرت ہو. ماں ہوگی، باپ ہوگا، دادا ہوگا، نانی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ واحد ہے. اللہ خود صمد. مخلوق محتاج ہوتی ہے بھائی، پیدائش کی محتاج، کھانے کی محتاج، جینے کی محتاج، مرنے کی محتاج. ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوتا ہے تو 1 دن کہاں گیا؟ کیا اللہ کے پاس نہیں گیا؟ مجھے جواب چاہیے. 1 دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوا تو 1 دن غائب نہیں ہو گیا؟ تو اللہ غائب نہیں ہے. 2 دن کا بچہ کیا ظاہر نہیں ہو گیا؟ کیوں ظاہر ہوا؟ کیوں ظاہر ہوا بھائی؟ اللہ ظاہر ہے. اللہ چاہتا ہے ظاہر ہو. 1 دن کا بچہ مر گیا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. روز مرتا ہے، روز اللہ کے پاس جاتا ہے، دوسرا دن پھر اللہ کے پاس جاتا ہے، تیسرا دن پھر اللہ سے ظاہر ہوتا ہے. کیا سمجھے بھائی ہو؟ ہم جو موجود ہیں یہاں 1 دن کے ہوئے، کہیں سے آئے بھائی کون ہے؟ اور 2 دن کے ہو گئے تو 1 دن کہاں گیا؟ غیب کیا ہے؟ اللہ. غیب کیا ہے؟ اللہ. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. پھر اب 2 دن کے ہو گئے آپ تو پہلا دن کہاں گیا؟ 1 دن کا بچہ کہاں گیا؟ غیب میں چلا گیا اللہ کے پاس. اور دوسرے دن کا بچہ کیا ہوا؟ ظاہر ہو گیا، یعنی اللہ سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 2 دن اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ کریم ہے. هو الاول نمبر 1 بولو یار. اللہ. نمبر 2 اللہ سے دوری. نمبر 2 غائب ہوا. اب نمبر 2 کیا ہو گیا؟ اللہ سے دور. 3 ہوا دوری اور مزید دوری پھر غائب ہو گئی. 4 دن ہوا اللہ سے دوری ہوئی. دیکھو اگر یہ بات نہیں سمجھ رہے ہو تو ہاتھ اٹھا دو، میں دوسرا موضوع بدل دوں گا. نہیں بابا جی یہی چلیں. ہاتھ اٹھا دو سب.
समझ रहे हैं? یہ آپ اگر ٹائپ کرنا چاہیں ٹائپ کر لیں سب. یہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جو ضروری ہے. 5 دن کا بچہ ہوا، 4 دن کہاں گئے؟ 4 دن کہاں گئے؟ غیب میں گئے نا. غیب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے پیاروں، یہ بتا دو مجھے، تو پھر یہ جو ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں وہ کس طرح، عمر کیا ہے یہ بتا دو. یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. ایک دن پیدا ہوتے ہو، غائب ہو جاتے ہو، دوسرے دن پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے دن غائب ہو جاتا ہے، تیسرے دن پیدا ہوتا ہے. یہ جو غیب و شہود کی زندگی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے ہیں؟ آپ کو ایک دن غائب، پھر وہ بھی دن غائب، پھر وہ بھی دن غائب، لیکن وہ بھی ظاہر، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. الا انه بكل شيء محيط. اب مجھے آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ ہماری زندگی جو ہے، ہماری زندگی کا فارمولہ کیا ہے؟ بتا دیں. غیب ظاہر غیب. اللہ غیب ظاہر ہے نا. جی. آپ غیب میں کیوں واپس جا رہے ہیں ہر روز؟ ایک دن ظاہر ہوتا ہے، ابھی وہ دن ختم نہیں ہوتا، آپ غائب ہو جاتے ہیں. عمر اب آئے کہاں سے؟ ادھر آپ بتائیں، خواتین میں سے اٹھ کے بتائیں میں کیا کہہ رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ہمارا غائب ہو جاتا ہے، اگلا دن ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، پھر ہم واپس دوسرا دن غائب میں ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس واپس آ جاتا ہے. تو یہ کون سا فنومنا کہلائے گا؟ اچھا، ہم کہاں سے آئے؟ اللہ سے. مرنے کے بعد کہاں گئے؟ اللہ کے پاس. کیا مطلب ہوا اس کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا فارمولا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہر سب کچھ واپس ہے. زندگی کے 2 رخ. آج کی بات یاد رکھنا، شاید میں پھر نہ کہہ سکوں. زندگی کے 2 رخ کون سے؟ ایک الغیب میں منتقل ہونا، ٹھیک ہے. دوسرا غیب سے دور ہونا. جب ہم ایک دن غائب ہوئے تو کیا ہوا؟ کون سی زندگی لے کے گئے غیب میں؟ اللہ سے دوری ہے. ہاں بھائی بتاؤ، اللہ سے دوری لے کے گئے یا اللہ سے دوری ہیں؟ جب غیب سے دوری لے کے گئے نا. جی ابا جی. اب وہاں ایک عالم اعراف بھی ہے جہاں یہاں سے سب منتقل ہوں گے. پھر اس کے بعد عالم حساب بھی ہے، پھر اس کے بعد جنت دوزخ بھی ہے. اللہ سے دوری کیا ہے بھائی؟ جی ابا جی. بھائی جو کچھ آپ نے یہاں کیا تو غیب سے دوری ہے. جی اللہ سے دوری. تو ہم کہاں گئے مرنے کے بعد؟ اللہ کے پاس گئے یا کہیں اور گئے؟ اللہ کے پاس حضور. اللہ کے پاس. سوچ سمجھ کے بات کرنا، غلط نہیں کرنا. جب ہم مر گئے تو ہم ساتھ لے کے کیا گئے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں
اللہ سے دوری لے گئے، کچھ بھی نہیں لے گئے، دوری لے گئے. یہ ہے. اب 2 زندگیاں ہمیں ملی. ہم جب اللہ نے کن فرمایا، ہمیں کہاں رکھا؟ بتائیں کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. کہاں رکھا؟ جنت میں. ہم وہاں سے کیوں آئے؟ نافرمانی کی وجہ سے. وہاں ایک درخت ہے جنت میں، لاکھوں درخت ہے، کروڑوں درخت ہے. وہاں ایک درخت ہے. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے، یعنی ہمارے جد امجد سے، ہمارے ابا سے، ساری جنت آپ سب شہد کی نہریں، اور جناب کہیں کی نہریں، شہد کی نہریں، 4 نہریں ہیں نا، دودھ کی، شہد. جنت شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، سفید پانی کی نہریں، زمزم کی نہریں، ٹھیک ہے، اور ایک عام نہر. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جب 4 نہریں متعین ہو گئیں تو پانی تو زندگی ہے بھائی. اگر پانی نہ ہو پر ایک چربی پیدا نہیں ہوگا. یہ 4 نہریں کیا ہیں؟ یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا، اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ٹھیک ہے. اب اللہ نے فرمایا سب کچھ تمہارا، نہریں تمہاری، سیب تمہارے، پھل تمہارا، فرشتے تمہارے، اور جناب کیا کہتے ہیں خواتین کو، کیا کہتے ہیں انہیں، فرشتے، حوریں تمہاری. جو کھاؤ پیو سو، کوئی نماز فرض نہیں، کوئی کچھ نہیں. بس اب تم شاہی مہمان ہو. لیکن ایک شرط، یہاں ایک درخت ہے، ایک کروڑوں درخت میں ایک درخت. اس کے قریب نہ جانا. لا تقربا هذه الشجرہ. جنت میں ایک درخت ہے، لاکھوں درخت آپ کے پاس، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، نماز کا دل چاہے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، نہ کرو کوئی گناہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، پوری زندگی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک طرف بھائی ہمیں تو پتہ نہیں کروڑوں درخت ہوں گے جنت میں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، سوچو لاکھوں درخت میں جانے کو مانا نہیں، ایک لا تقربا هذه الشجرہ. جنت میں ایک درخت ایسا ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اور اگر تم اس درخت کے قریب گئے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ जन्नत से निकाल दिए जाओगे. اپنے اوپر ظلم ہو گیا. بھائی بیکار نہیں بولنا بھائی، جب تک میں سوال رکھا، بیکار نہیں بولنا، میں جب سوال کروں پھر جواب دینا. ایک درخت ہے، کتنے درختوں میں؟ لاکھوں کروڑوں، اس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں نا. اور اس میں پھل بھی ہیں، اس میں پھول بھی ہیں، اس میں آپ کے غلام بھی ہیں، اس کو غلمان کہتے ہیں، اس میں آپ کی کنیزیں بھی ہیں، اس میں آپ کے پاس رہائش بھی ہے، کھانا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب بھی حاصل. اللہ نے پہلی بات کہی تھی، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں.
میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا چاہوں. پہچاننے کے لیے ضروری تھا کوئی پہچاننے والا موجود ہو. اب پہچاننے والے موجود کے ضروری مخلوق ہو. مخلوق ضروری ہے، وہ جب جنت میں رہنا چاہتا ہے پھر کیا نہ کرے، کیا نہ کرے، نافرمانی نہ. ایک سے ایک درخت، ایک درخت، ایک درخت، کروڑوں درخت، ایک درخت، اس کے قریب نہیں جانا. لیکن اب ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکایا. بڑے آدمی بہکا کیوں؟ آپ کو کوئی کھانے میں اتنا سارا نمک ملا کے دے دے اور بتا بھی دے تو یہ کہیں بھائی اس کو کھاؤ جسے نہ کھاؤ. بتاؤ کون کھائے گا؟ تو اللہ نے تو بتا دیا نا. اگر اس درخت کے قریب چلے گئے، یہ میں بہت راز کی بات آپ سے بتا رہا ہوں، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ ظلم کرو گے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. اور جنت میں نافرمان بندے کی جگہ نہیں. جنت جیل ہے، سزا ہے، ایلیوژن ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، سود ہے، قتل ہے. کون؟ ایلیوژن. پھر لیکن لوگ تو شیطان کو پورا کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے کہ نہیں اس کو اور اس میں جنت کے درخت کو میں جو منع کیا اللہ نے اس لیے منع کیا ہے. پھر اللہ تمہیں جنت سے نکال نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بتاؤ نا بھائی. کیا ہے؟ شک. بہت اچھی بات کہی. الف لام میم ذالک کتاب آگے پڑھو. لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس میں شک نہیں ہے. جس بندے کے اندر شک ہوگا متقی کبھی نہیں ہو سکتا. ہدل للمتقین. اور جو متقی ہوگا اس کی وہ غیب کو دیکھے گا. یؤمنون بالغیب، دیکھے بغیر یقین نہیں ہوتا. کوئی کیس ہے وہ گواہ بن جاتا ہے، عدالت حلف اٹھواتا ہے نہیں. اب وہ کہے گا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے دیکھا تو نہیں. بہت اللہ والے بزرگ ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے بتایا تھا. آپ بتائیں، آپ جج ہیں بھائی، آپ جج ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ. نہیں، جج کیا کہے گا؟ جج کہے گا کہ نہیں تمہاری گواہی. جج کہے گا ان پیر صاحب کو لے آؤ، گواہی قبول کرے گا، کرے گا. اب فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر گواہ نہیں آئے، پیر صاحب نہیں آئے، فیصلہ کیا ہوگا؟ سزا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب پڑھو. ذالکل قرآن، یہ کتاب، لا نہیں، ریب شک نہیں، لا ریب شک فی، اس کتاب کے ایک ایک حروف میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں شک نہیں ہے.
سنو آگے سنو. جب آدمی میں شک ہوگا متقی نہیں ہوگا بھائی. ہدی للمتقین. جس آدمی میں شک ہوگا وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا. ہدی للمتقین. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقی کی تعریف کیا ہے؟ الذین، متقی کی تعریف کیا ہے؟ یؤمنون. یومین معنی یقین، یقین، شک و شبہ سے بالا تر. یومنون بالغیب. اب وہ غیب کو ہم کیسے حاصل کریں بھائی؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب ہم بھی نماز کرتے ہیں قائم. بھائی مجھے تو اللہ معاف کرے، مجھے تو نماز میں خیال آ ہی جاتے ہیں. کئی دفعہ نماز دہراتا ہوں. آپ نے کہا اللہ اکبر، اگر کوئی شک آ گیا وہ میری بیگم نے پتہ نہیں کہ آج کیا پکایا ہوگا، یقین ٹوٹ گیا قائم ہے. کیوں بھائی؟ بیگ صاحب کہتی جی میں کھانا بہت اچھا پکاؤں، میاں جی آگے خوش ہوں گے، کھانا کھائیں گے. یقین ٹوٹ گیا. یعنی نماز میں اگر ٹوٹ گیا. اور یہ جو رنگ تبدیل ہوئے اس سے کیا پیدا ہوا کیا پیدا ہوا؟ کیا کریں؟ کہتے ہیں رنگ بدلنے سے شک پیدا ہوا. یہ دنیا تو ہے ہی ساری رنگی. ما ذرا لکم ارض مختلف الوان ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. زمین میں چیز ہے. اچھا زمین کیا ہے؟ ایک جنت ہے، ایک زمین ہے. زمین پہ کیوں آئے؟ ہم زمین پہ کیوں آئے؟ جنت سے نکلے ہوئے آئے، قید میں آئے، سزا میں آئے. ٹھیک ہے. ہاں بھائی اب جو میری بات کو سمجھیں وہ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ میں اس کو مختصر کروں. شک کیا ہے؟ شک کیا ہے؟ کیا جنت سے نکلنے کی سزا نہیں ہے؟ شک کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک آدمی کے اندر شک سے آزادی نہ ہو. ذالک الکتاب لا ریب، شک نہیں ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، دنیا کی ساری کہانی ختم ہو جاتی، پتہ نہیں کس کو سلام کرتے. کاروبار میں اسلام میں لگا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، اے میرے کاروبار تو قائم رہنا تاکہ میرا شک قائم رہے. ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، وہ میرا بڑا دشمن ہے، میں تو اس سے انتقام لے کے ہی چھوڑوں گا. اس کا مطلب لا ریب فیہ. اگر پیسے نہیں ہوئے تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ اماں کے پیٹ میں 9 مہینے روٹی کھائی، 2.25 مہینے اماں کہاں سے پیا؟ 20 کیا 20 نہیں بھائی، اماں کے پیٹ میں 9 مہینے کھایا نہیں، نشو نما ہوئی یا نہیں، زندگی دوڑی یا نہیں، روح ہوئی نہیں ہوئی، آنکھ ناک کان بنے نہیں، تو دنیا میں اللہ چھوڑ دے گا؟
تو ضرورت ہی کیا تھی پیدا کرنے کی بھائی؟ ٹھیک، اب پیدائش ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ اس میں ظاہر بہت الگ ایک نظام ہے. اللہ کہتا ہے اے میری بیٹیوں، میری ماں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف میں اللہ کہتا ہے میں کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اگر ایک دفعہ استطاعت اولاد کی نہ ہو تو اولاد ہونا ختم ہو جائے گی. اچھا، میں نے اپنی اماں سے سنی یہ بات کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دائی دھو دھلا کے اس کو دکھاتی ماں کو. میری اماں نے مجھے بتایا پھر جتنی تکلیف ہوتی اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہو جاتی. یہ اللہ کا انعام نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کبھی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اب میں ختم کرتا ہوں. اب سبق کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ آپ آئے کہاں سے؟ آئے کہاں سے ہیں؟ اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس غیب میں چلے جاتے ہیں. بول سکتے ہو؟ کھانا کھا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. جب ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو جانتا ہے. اور جب 2 دن کا ہوتا ہے اب کہتے ہیں فلاں کا بیٹا. بیٹا تو فلاں کا ہے، مخلوق تو اللہ کی. ماں باپ کو ہم تو اب تو میرے پاس آتی مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اولاد نالائق ہو گئی. ماں باپ شکایت کرتے ہیں. ایک صاحب بڑے ضعیف آدمی میرے پاس آئے، برا بال، میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. ایسی صاحب نے ایک قصہ سنایا. ایک باپ جو ہے وہ بیمار تھے بیچارے، بار بار جواب دیتے تھے، وہ آواز دیتے تھے، کبھی کوئی آیا کبھی تو ہم نے کہا کیا کریں. انہوں نے کیا کیا پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ میاں بیوی نے میاں یہ اے ڈی صاحب کے جو نمائندے انہوں نے مجھے سنایا. اے ڈی صاحب کے لیے بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا بڑا اچھا علاج کرائیں گے. اس کا بھائی میں ٹھیک پڑا ہوں، منہ میں ٹھوس لوں گا، کچھ کر لوں گا، میں تمہیں بلاؤں گا بھی نہیں. خیر کوئی جی بہت اچھا ڈاکٹر آیا ہوا ہے. یہ میں اولاد کی بات سنا رہا ہوں. اب بہت اچھا ڈاکٹر آئے ہوئے، اس کو دکھائیں گے، اس کا علاج ہو. وہ اے ڈی کے اس میں لے آئے جی. تو وہ روئے اللہ کے واسطے، میں منہ میں ٹھوس لوں گا، روئی، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، اناج نہیں کھوں گا، آواز نہیں دوں گا. کہ نہیں جو ڈاکٹر بہت تھے. اور جناب اے ڈی صاحب نے اللہ انہیں خوش رکھے، ایک عظیم ہستی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے گزر گئے. ملا ان سے، میں نے اپنے سب بچوں کو لے جا کے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پہ رکھوایا تھا. ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا فارم تو بھرو. اور فارم میں لکھا تھا اگر بیمار ہوئے ہمیں اتنا نہیں دیں گے، اگر مر گئے ہمیں اتنا نہیں دیں گے، ہم خبر بنائیں گے زندگی بھر آپ کو خبر کی اطلاع نہیں دیں گے، فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. تو انہوں نے ابھی چھوڑ کے چلے گئے. یہ اے ڈی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ابھی اس دور میں سب کو پتا ہے. میرے مرشد فرمایا کہ میں ختم کر رہا ہوں. میرے مرشد نے فرمایا او بھائی سنو،
پہلے ابا کہتے تھے گھر سے نکال دوں گا، لوگ ڈر کے مارے رو کے ماں کی گود میں جا کے چھپ جاتے. اب پتہ کیا ہوتا ہے، اب بچے کہتے ہیں اگر ہمیں ہی کچھ کہا گھر سے نکل جائیں. یہ سب کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے. دین سے دوری کیا ہے؟ یہ میں آج کو بتا رہا ہوں. یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے. قرآن کو ترجمہ پڑھنے کا بغیر ثواب کر دیا. انگریزی ABCD یاد کر لیں، ترجمہ یاد نہ ہو، پیون کی نوکری مل جائے گی. عربی آپ پڑھ لیں، ترجمہ یاد نہ ہو تو بھائی فرشتے تو جب قبر میں آ گئیں گے مندیروں کا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ مربو کا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب فرشتے کیا لکھیں، جو بھی لکھیں گے جنتی تو نہیں لکھیں گے نا. اب دو ہے، ایک اللہ. مخلوق کبھی ایک نہیں ہوتی، یہ راز کی بات بتا رہا ہوں. اللہ واحد، یکتا، نرادھار، لاسانی. یہ اللہ مخلوق نہیں ہوتا، اللہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ کھانا نہیں کھاتا، مخلوق کو کھلاتا ہے. اللہ سوتا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو نیند بھائی، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ بھائی، تم بتا دو. اللہ اپنی مخلوق کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے نشو نما کرتا ہے، کھانا بھی کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتا ہے اس کا. ماں باپ بھی دیتا ہے، ماں کے دل میں محبت بھی ڈالتا. ہاں ماں کی اللہ کرتا ہے بھائی، آپ کی نہیں کی اتنی. اللہ کہتا ہے میں اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے ماں کو تخلیق لیے انتخاب کیا ہے بھائی. اللہ نے ماں کو بچوں کی خوراک بنایا ہے. طب والے کہتے ہیں 40 قطرے خون کا ایک دودھ کا قطرہ بنتا ہے. اللہ نے ماں کے دل میں اللہ والی محبت ڈال دی بھائی. اللہ 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے. ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ پیسے سے، جھوٹ سے، فریب سے، غیبت سے، قتل سے. نماز 5 وقت کی نماز، اس میں بھی چوری کرتے ہیں بھائی. اللہ اکبر. اب کون پڑھا ہے بھائی؟ آپ نے کیا اعلان کیا؟ کیا اعلان کیا اللہ کے سامنے؟ کہ اللہ بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی. اب آپ کو خیال آ گیا بیگم صاحب کا، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اب اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا. ہاں نہیں، ہاتھ اٹھا دیا. ہاتھ اٹھانے سے فتح شکست میں بدل جاتی ہے بھائی. ہاتھ اٹھا دیا نا، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، قتل عام ختم ہو جاتا ہے، آزاد غلام بن جاتے ہیں.
اور غلام آزاد ہو جاتے. ہاتھ اٹھانے سے اس کا کیا مطلب؟ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ بندوقیں پھینک دیں. جب شکست ہو جاتی نا سب سے پہلے بندوق پھینک دیتے. لڑائی ختم. ہارنے والا ہاتھ اٹھانے والا ہار گیا. تو جب آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ دنیا سے ہار نہیں گئے ہیں؟ اور کس کے سامنے ہارے؟ پھر آپ نے اقرار بھی کر لیا کہ اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اب آپ کو کاروبار کا خیال آ گیا. اب ایمانداری سے بتائیں، اندر ٹٹولیں، آپ روئیں، کون بڑا ہوا ہے؟ پھر آپ جس نے اللہ کو رد کر دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ جنت میں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ یہ سب کیوں ہے؟ اب میں بات ختم کر رہا ہوں. اب انگریزی پڑھتے ہیں. پہلے بھی میں نے کہا ہے اگر انگریزی نہ پڑھیں نوکری ملے گی؟ تو بھائی اگر اللہ کو حاضر ناظر نہ سمجھیں جنت ملے گی؟ ہم تو کوئی بھی اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے. ہمیں چھینک آتی، مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر یاد آتا ہے. کس کو بڑا سمجھا آپ نے؟ اللہ اکبر کو، ڈاکٹر کو. یہاں ڈاکٹر صاحب بھائی ناراض نہ ہو جانا، یہ مثال ہے. اس کے بعد میں آپ کو 12ویں بات سمجھ گئے. اب اس کا ایک حل ہے، ایک حل. آپ انگریزی پڑھتے ترجمہ پڑھتے، چینی پڑھتے ترجمہ پڑھتے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. بس 10 صورتیں آپ کو یاد ہیں، وہ آپ کی زبان بولیں. اللہ، الحمد، اکبر. اللہ اکبر اردو نہیں بولتے. رحمان الرحیم اردو نہیں ہے. مالک یوم الدین اردو نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عربی ہے. صراط مستقیم اردو میں نہیں بولتے. انعمت علیہم اردو میں نہیں بولتے. مغضوب اردو میں نہیں بولتے. رحمان رحیم اردو میں نہیں بولتے. اب اس کے بعد آخری بات ساری تقریر کا ڈبے لباب یہ ہے کہ میرا آپ حکم سمجھ لیں، میری محبت سمجھ لیں، میری ہدایت سمجھ لیں، میری نصیحت سمجھ لیں. آپ سب کو قرآن کریم کی اماں ابا نے 10 صورتیں یاد کرا دی. اللہ کے واسطے ان کا ترجمہ یاد کرو. آدھی صورتیں تو حفظ ہی یاد ہیں. یہ سب جو میں نے لفظ بولے ہیں نا، ذالک الکتاب کون نہیں سمجھتا، لا ریب کوئی نہیں سمجھتا، شک کون نہیں سمجھتا. تلاش کریں کہ آپ اردو زبان میں کتنے لفظ اردو کے بول عربی کے بولتے. بس 10 صورتیں یاد کریں اور جب نماز پڑھیں تو کہیے اللہ اکبر. اب اللہ بڑا ہے، اگر کوئی خیال آ گیا تو وہ بڑا ہے اور یہ شرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ یاد کرنا ہے. ترجمہ جو 10 صورتیں یاد ہیں ان کا ترجمہ. اور اللہ اکبر کے الحمد سب تعریف ہے للہ ہے، اللہ کے لیے، رب العالمین، اور تمام عالمین کا رب ہے میرا بھی رب. یہ دہرائیں ترجمہ ترجمہ. انشاءاللہ نماز میں خیالات نہیں آئیں گے. اللہ کرے میری اس دعا کو قبول ہو. یہاں سے نکالا